ظالم حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، تو خدا کا خوف قیامت ویسے بھی نزدیک ہے، کیا جواب دو گے؟ آپ کی رایا خوش نہیں ہے، آپ کو بدوائیں دے رہی ہے، ہم ٹیکس دے کر اشرفیوں کے گھر بڑھتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے ایک، آج میں تھوڑی سی غصے کی باتیں کروں گا۔ ہاں، جو ڈرتا ہے نا کہ جی گرفتاریاں ہو جائیں گی، گرفتاریاں کریں گے، یہ کریں گے، ہاں سب سے پہلے صرافہ بازار سے ہم دیں گے۔ آج تو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خان میرپوری، میرپور آزاد کشمیر سے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے پیارے بڑے بھائی خواجہ محمد رفیق صاحب، جو کہ صرافہ یونین نانگی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج ہم ان سے معلومات لیں گے کہ جو یہاں آزاد کشمیر میں بجلی کے ناجائز ٹیکسز ہیں اور اتنے زیادہ ریٹ لیے جا رہے ہیں، ان پہ ذرا تفصیل خواجہ رفیق صاحب سے لیتے ہیں مزید۔ جی محترم جنرل سیکرٹری صاحب صرافہ یونین میرپور آزاد کشمیر، خواجہ محمد رفیق صاحب، جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرافہ یونین ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ یہ 7 نومبر کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ 7 نومبر کے حوالے سے کافی میٹنگز ہوئی ہیں ڈسٹرکٹ بار کے ساتھ، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم جاتے رہے ہیں۔ صدر صرافہ یونین راشد اقبال زرگر یہ بھی جاتے رہے ہمارے ساتھ، ڈسٹرکٹ بار کے حال میں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں۔ ادھر ہم نے شروع سے ہی نہ کہا کہ جو آپ جس طرح آپ کہیں گے اس طرح آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ تو باقی جناب ہمارے نائب صدر ہیں پاشا صاحب، ڈار صاحب ہماری یونین کے حصہ ہیں، اسام، اس کے بعد پرویز ہے، یہ سارے محنت کر رہے ہیں لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی محنت ہے۔ پہلے تو ڈسٹرکٹ بار جو ہے نا وہ کبھی نہیں ایسے معاملات میں سٹینڈ لیا۔ پہلی بار انہوں نے یہ نجائز ٹیکسیز، مہنگی بجلی، تو اس کے بارے میں ہم نے سوچا، تو صدر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ پورا تعاون ان سے کرنا ہے کیونکہ یہ اٹھے ہیں اور انشاءاللہ کوئی رزلٹ نکالیں گے۔ ویسے تو پہلے انجمن تاجراں 1 تھی، پھر 2 بنی، 4، 6، سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت ہم ڈسٹرکٹ بار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے ہم کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تو سنا تھا کہ آپ کو بینیفٹ ملا ہے جی، پانی اور بجلی فری ملے گی میرپر والوں کو، کیونکہ یہ ڈیم بنا ہے۔ تو ہم نے سوچا چلو، اس وقت تو تھوڑا بل آتا تھا، 10، 20، 50، 100 تو دیتے رہے لوگ۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل چپ ہیں، سادے لوگ ہیں میرپور کے، تو مظفر آباد میں بیٹھ کے نا وہ سب کچھ بلا رہے ہیں کہ میرپور کو کیسے لوٹنا ہے، کیسے بڑی باتیں سنی ہم نے۔ تو صرافہ بازار جب 2 گھنٹے کی پہلی ہڑتال ہوئی، صرف صرافہ بازار 2 گھنٹے بند رہا، کوئی شہر کی مارکیٹ بند نہیں ہوئی، بندے آئے ہوں گے۔ تو صرافہ یونین کے ذمہ دار ہم لوگ اس وقت وہاں سے واپس آئے جب دعا ہو گئی، سارا پروگرام ختم ہو گیا، تو یہ بتایا ہے کہ اگر 7 تاریخ سے پہلے کوئی رابطہ کرتا ہے حکومتی یا حکومت کی طرف سے کہ جناب آپ کو فلاں بینیفٹ دے رہے ہیں ہم، یہ ہے بجلی 10 روپے ہوگی، 15 ہوگی، اتنی ڈائریکٹ، اور دوسرا سارے ٹیکس معاف کر دیتے ہیں، اور خدا کے بندوں ٹیکس وہ لیتے ہیں جو عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ آج تو میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا جی صرافہ بزرگ سیل ٹیکس دیں جی، نوٹس بھیجتے ہیں، اور خدا کے بندوں خدا کا خوف کرو۔
اور یہ बेचारे ایک دکان پہ 4 بندے کام کر رہے ہیں, چاروں کے گھر چل رہے ہیں, تو سیل ٹیکس کس سے لیں گے؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ مسجد کے بل آئے ہیں, اس میں سیل ٹیکس کا نام ہے, سیل ٹیکس مسجد میں ڈالی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, تو لاکھ روپیہ ایک مسجد کا بل آیا ہے. تو ہم چلو اپنے بل ادا کر سکتے ہیں صرافہ بازار والے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو ظالم حکومت ہے, کرتی ہے تو کرے, لیکن ان کا کیا بنے گا جو آتا ہے جی 5 کلو آٹا لے دیں, وہ بل کہاں سے جمع کرائے گا؟ تو میری ریکویسٹ ہے کہ سب ساتھی مل کے یہ ہڑتال کو مکمل بنائیں, اور یہ نہیں کہ راستے سے ادھوری چھوڑ دیں, کامیاب بنائیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کا رزلٹ رات 12 بجے نکل آئے. جو خوشخبری ہوئی وہ ساری عوام کو ہم بتائیں گے. میڈیا پہ کبھی نہیں آیا. آج مجبوری یہ تھی کہ ایک تو دیکھو حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹیکس دیں جی, یہ جی فلاں ٹیکس ہے. او خدا کو بندو, انگلینڈ میں ٹیکس دیتے ہیں لوگ, اور بچوں کے پیسے, دودھ کے پیسے دیتے ہیں. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ وہ بچے مفت پڑھاتے ہیں, وہ بینیفٹس دیتے ہیں. اور ادھر زلزلہ آیا, کرونا آیا, 3 ماہ لوگ بھوکے مر گئے, کرائے لوگوں کے اوپر چڑھ گئے. انگلینڈ سے فون آیا, 1 لاکھ پاؤنڈ 50,000 پاؤنڈ مجھے ملا ہے, میری کپڑے کی دکان تھی. مزہ آیا نا یار. وہ ٹیکس دیتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں. ہم ٹیکس دے کر اشرفیوں کے گھر بھرتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے ایک, آج میں تھوڑی سی غصے کی باتیں کروں گا, کیونکہ میں 3 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. او خدا کے بندو, تھوڑا سا خوف کرو حکومت والوں. ان غریبوں کی بدوا نہ لیں جو بچے یہ کہتے ہیں جی بچے رات کے بھوکے ہیں. اتنا جانو کہ بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے. مد نظر رکھو, یہ حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے. 2.5 روپے لے کر 50-60 روپے دے کر پھر بیچ میں ٹیکس بھی ڈالتے ہیں. اور خدا کا خوف, قیامت ویسے بھی نزدیک ہے, کیا جواب دو گے؟ آپ کی رایا خوش نہیں ہے, آپ کو بدوائیں دے رہی ہے. ہمیں پتا ہے ہم سے لوگ ٹچ ہے, یا نہ مجھے انٹرویو دینے کی ضرورت تھی. یہ تو خبر بھائی آئے ہیں, بچے ہیں ہمارے, چھوٹے بھائی ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کیا چپ کیے ہیں, بیٹھے ہیں. میں نے کہا اندر ہم درد رکھتے ہیں. 5 اکتوبر کی ہڑتال میں جب ہڑتال ختم ہوئی اس وقت ہم گھر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, 4-5 بجے کھانا ہم نے کھایا ہے. ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے انٹرویو لے لیا. انہوں نے کہا جی آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا جی ہم بل جمع کرا سکتے ہیں صرافہ بازار والے, لیکن صرف یہ زمین پہ جو آگے ہم بیٹھے ہیں نا, یہ صرف غریبوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. کامران طارق صاحب خود بیچارے جو ہے نا وہ شریف آدمی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی شرافت 20-30 سال سے میں نہیں جانتا ہیں. ان کے بھائی میرے کرکٹ فیلو تھے, کھیلتے رہے کالج میں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ مرد مجاہد ابھی تک کھڑا ہے. جنرل سیکرٹری صاحب کی حالت میں نے کئی بار دیکھی ہے, انہوں نے دن کا کھانا ہی نہیں کھایا. 7 بزرگ وکلاء ہیں, وہ نہیں ہیں. ہمارے دوست ایڈوکیٹ طاہر صاحب ہیں, وہ تاریخ کا حصہ ہیں. یار حکومت کچھ نہیں کر رہی. خدا کا خوف کرے حکومت اور اس کا جلد رزلٹ نکالے. ہاں جو ڈرتا ہے نا کہ جی گرفتاریاں ہو جائیں گی, گرفتاریاں کریں گے, یہ کریں گے, ہاں سب سے پہلے صرافہ بازار سے ہم دیں گے. نجائز تو ہم کر نہیں رہے, اپنا حق مانگ رہے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟
ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. کتنی دنیا جمع ہوئی ہے. حکومت والوں، ایک خاص بات جو ابھی یاد آئی ہے مجھے، جو میرے دل میں ایسے کھٹکھٹا رہی تھی کہ ایک بجلی کے محکمے میں میٹر ریڈر ہے یا لائن مین ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کو، بہن کو، ماموں کو، چاچو کو، خالہ کو بجلی فل دلا رہا ہے. کہتا ہے آپ کا بل نہیں آئے گا. اور خدا کے بندو، میرے پاس عورتیں آئیں، خدا کی قسم رو پڑی. اس نے کہا میرا بل اتنا آ گیا جی 6,000، میں ایک پنکھا لگاتی ہوں تو میرا خامد نہیں ہے، ایک بچہ ہے. اس کے آنسو کہاں رکھیں؟ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو خدا را، یہ میری ویڈیو چلو جائے گی، یہاں یہ بھیجیں گے، لیکن ہم دل صاف کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں. نہ ہمیں شوق ہے کسی کرسی کا، نہ سٹیج کا، نہ کوئی ایسے عہدے کا. میرے خیال میں چند بندے دیکھیں گے کہ 3-4 سال ہوگا جنرل سیکرٹری ہوں میں بازار کا، کسی کو میں نے بتایا ہو یا میں نے فوٹو لگائے ہوں یا کوئی اس قسم کا، اور یار یہ غریبوں کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے. خدا را، وہ خدا کا خوف کریں، غریب کا خیال کریں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ کتنے کروڑ اشرفیاں اور یہ جو ماموں چاچو کو بجلی دینے والے ہیں، میں نام نہیں لیتا. ایک میٹر ریڈر آیا، کہتا ہے جی، میں نے کہا یار کوئی الجل ہوئی ہے کوئی، آپ ظاہر محکمے کے. کہتا ہے اوہ کچھ نہیں ہوتا جی، 70% لوگوں نے جمع کرا دیے ہیں تو ان سے کیا بنے گا. اس کا مطلب ہے ان کی مفت بجلی چلے گی، بند نہیں ہوگی. یہ کون کرے گا؟ جس کا اختیار ہوتا ہے نا، ذمہ داری ہوتی ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں. اور جناب رونا آتا ہے ان بندوں پہ، اس حکومت پہ، محکمے والوں پہ. اور جو غریب ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جس بیچارے کا گھر نہیں ہے اسے مالک کہتا ہے کرایہ دار ہے، کہتا ہے جی اگر بل جمع نہ کرایا تو خالی کریں. وہ بیچارہ آتا ہے کہتا ہے جی میں مجبوری ہے، وہ ایک دوسرے سے لے کر بل جمع کرا رہا ہے. یہ وہ بل جمع ہو رہے ہیں، مانتے ہیں ہم، وہ جو یا جو میٹر ریڈر سے ملے ہوئے ہیں. وہ خدا را، غریبوں کو کیا قصور ہے؟ وہ غریب کا بل امیر دے. تو یہ یہاں ہو رہا ہے کہ امیر کا بل غریب دے رہا ہے. وہ افسر ہے، افسر کے سیکٹری کو معاف، اس کے ملازم کو معاف. وہ خدا کے بندے صاحب دینا ہے آپ نے، وہ تھوڑی سی غور کر لو، وہ اللہ سے ڈر جاؤ. خواجہ صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کرتے چلیں کہ جتنے بھی مکان مالک ہیں ان کو بھی ذرا میسج دے دیں کہ انہوں نے جو کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں ان پہ کم سے کم ظلم نہ کریں. ان کا بھی کام بنتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے 3-4 ماہ سے یہاں آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے، کم سے کم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. خود تو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ نام بنانے کے لیے، اور اپنے جو کرایہ دار ہوتے ہیں ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بجلی کا بل جمع نہ کروایا تو باہر نکال دیں گے. کم سے کم ان کے لیے ایک میسج دے دیں. جناب یہ ایک میٹنگ تھی ڈسٹرکٹ بار میں، تو صدر ڈسٹرکٹ بار کمران طارق صاحب نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ خدا کا خوف کرو، جس کو کوئی مالک نکالنے کی دھمکی دے وہ ہمیں بتائے. ٹھیک ہے، ہم ادھر بازار میں بیٹھے ہیں، صرافہ بازار کے علاوہ بندے ہیں جو سائڈ میں جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس پوچھنے آتے ہیں جی ہاں جی بل جمع کرانا ہے یا نہیں، یہ جرمانہ نہ آ جائے. میں نے کہا یار ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں بل نہ جلائیں، جمع نہیں کرانا. جو کوشش ہو رہی ہے، جس نیت سے یہ تاریخ چلی ہے، انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ 100% ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ غریبوں کا
خیال رکھنے کی توفیق دے. آمین. اور یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے کوئی آ جاتا ہے چلو سارا بل نہ اس کا ادا کرے, پھر اس میں بھی ان کا تعاون ان کے ساتھ کریں کیونکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو یہ ایک گاڑی جو ہے ایک شہر میں چکر لگائے تو 10,000 کا وہ پٹرول کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے خیال کر کے غریبوں کا خیال کرے, کچھ نہ کچھ حصہ غریبوں کا نکالے. دوسرا یہ کہ یہ چھوٹا بھائی خاور جو خان میرپوری کے نام سے مشہور ہے, یہ بیچارہ مخلص ساتھی ہے ہمارا, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں.